جب پیشنٹ صحیح رستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو اکنالج کرنا بھی تو ضروری ہے, موبائل دیے بغیر آف کورس. مطلب آپ یہ مطلب نہیں کہ موبائل دے دیں پھر, یا اگر نہیں دینا تو نہ دیں, لیکن جب آپ کسی بھی پیشنٹ کو بیہیویئرز بدلنے کے لیے کہتے ہیں اور اس میں سے کچھ بیہیویئر وہ آپ کی مرضی کے مطابق بدلتا ہے, تو پھر چپ کر رہنا یہ انسانوں کا کافی وتیرہ ہے کہ جب کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم بول پڑتے, اور جب کوئی بندہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم چپ رہتے. یہ کیسا ہے؟ اصل میں گرل ہونے پہ فخر کرنا چاہیے بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنز, not because of the same reasons as we have for boys. یعنی گرلز کو اپنا مقابلہ بوائز سے نہیں کرنا چاہیے because they are different. By being a different individual, different, not inferior, not superior, but different. میں سمجھانا چاہوں گا کہ کس طرح کچھ چیزوں میں لڑکیاں ممتاز ہیں اور کچھ چیزوں میں لڑکے ممتاز ہیں. مجھے بتائیے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی لڑکی 200-250 لوگوں کو بینڈ باجے کے ساتھ لے کے جائے اور کسی لڑکے کو بیاہ کے لائے؟ ایسا کبھی ہوا نہیں. جینڈر بائس ہے, جینڈر بائس ہے, بہت بڑا جینڈر بائس ہے. اور پھر گھر لا کے تو لڑکی کہے کہ تم بیٹھو گھر میں کمانے جاتی ہوں, اور پھر لڑکی 9 to 5 جا کے تو کما کے لائے, اور ہاں واپسی تے انڈے ڈبل روٹی بھی لے کے آئے. ٹھیک جی, سنگل مدرز کرتی ہیں نا, وہ تو میک شفٹ ڈیوٹی ہے, وہ تو اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے نا. کوئی عورت خامد کے لیے وہ کرتی ہے جو خامد بیوی کے لیے کرتا ہے. مجھے بتائیے کہ کوئی کسی کی بہن کو کوئی تنگ کرے تو اس کا بھائی جا کے لڑتا ہے, کوئی کسی کے بھائی کو تنگ کرے تو لڑکی کوئی گنڈاسا لے کے جاتی ہے؟ ریئر, ناٹ ویری ریگولر فیچر. یو آر ویری اسپیشل سسٹرز. اٹس اے ویری ریئر تھنگ, اٹس اے ویری ریئر تھنگ. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پریویلیجڈ ہیں لڑکیاں, پر وہ پریویلیج چونکہ روز ملتا ہے تو اس لیے اس کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے نا, فش ڈسکورز واٹر لاسٹ. مچھلی کو ہی پانی کا پتہ نہیں چلتا, اس وقت پتہ چلتا ہے جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں, پانی کے اندر پانی کا پتہ نہیں چلتا. تو لڑکیوں کو جو پریویلیجز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایون اگر فرض کریں کسی پولیس اسٹیشن میں کوئی عورت چلی جائے تو سارے چوکس ہو جاتے ہیں کہ بڑی احتیاط سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے, بڑے مہذب بن جاتے ہیں سارے. اور اگر کوئی بندہ پولیس تھانے چلا جائے تو وہ کرسی تے بیٹھ جان کہتے تھلے بہو تھلے. یا کوئی لڑکی گاڑی چلا رہی ہو تو اگر کوئی گاڑی خراب ہو گئی ہے رستے میں تو 100 بھائی لوگ آ جاتے ہیں مدد کرنے. لیکن کوئی لڑکا اگر ایسا ہو تو وہ پسینے میں شرابور ہو, کچھ بھی ہو, کوئی جوان آدمی, کوئی ینگ آدمی, کوئی گاڑیوں سے اتر کے لڑکیاں خواتین آ کے نہیں کہہ رہی ہوتی کہ بھائی جان تسی پیچھے ہٹ جاؤ میں کرنی ہاں. سمجھ آ گئی؟ لڑکیاں لڑکیاں ہیں, لڑکے لڑکے ہیں, اینڈ دے آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر, دے آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر. اور جس میں کچھ ان کو پریویلیجز حاصل ہیں, ان کو کچھ خاص عنایات حاصل ہیں, تو اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ لڑکے بننے کے شوق میں کھجل ہونا. یعنی لڑکے لوگ تو سارے کھجل ہوتے رہتے سارا دن. آپ نے دیکھا ہے کہیں کوئی رکشہ چلا رہا ہے, جا بیٹا رکشہ چلا, میری ماں کی دعا. فرق تو ہے نا, فرق تو ہے. اسلام
نے تو 1400 سال پہلے لڑکی کا آدھا حصہ مقرر کیا. 100 سال پہلے یورپ میں اور امریکہ میں لڑکی کا کوئی حصہ نہیں تھا, کوئی حصہ نہیں تھا. اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی تھی بینک میں, اور کوئی ذاتی جائیداد نہیں رکھ سکتی تھی. تمام جائیداد جو تھی وہ بلونگ کرتی تھی مردوں کو. اور اسلام نے یہ نہیں کہا کہ لڑکی کا آدھا اور لڑکے کا پورا. اسلام نے یہ کہا کہ کم از کم آدھا تو دو نا, آدھا تو دو. ویسے جو زیادہ مہذب لوگ ہوتے ہیں وہ پورا حصہ دیتے ہیں لڑکی کو, اس کی کوئی منائی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی منائی ہے, چاہے جیسے اسلام میں ہے کہ اسلام کہتے ہیں جی شادیاں کرو, ٹیر ساریاں شادیاں کرو. نہیں, اسلام سے پہلے بہت شادیاں ہوتی تھیں, سینکڑوں ہوتی تھیں, اور پھر 4 تک لمٹ کیا. اور اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ زیادہ شادیاں کرنے والے کو کوئی پاگ ہے, بلکہ بیچ میں اشارہ ہے کہ کرو گے تو پھر بھگتو گے. کیونکہ اشارہ تو بیچ میں یہ ہے, سمجھنے والے کے لیے تو اشارہ کافی ہے. تو لڑکی ہونے پہ فخر کیوں نہ ہو؟ نہیں ہے تو پھر بندہ کیوں کرنا ہے, میں آدھے ورگا نہیں. لڑکی ہے نا, رات کو 11 بجے بازار سے جا کے تو پیزا لے کے آ سکتی ہے پیدل. نہیں, احمد تو جا سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں لڑکیوں کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ماں باپ اور بہن بھائی اور خامد فراہم کرتے ہیں. اور وہ جو تحفظ فراہم کرتے ہیں یہ شان کی بات ہے, جسے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اس کی شان کی بات ہے. تو نقل کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا, عقل سے کام لے. مطلب اپنا کام کریں, وہ اپنا خود ہی میں ڈوب کر پا جا چراغے زندگی. اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ کے ہائے میں بیچاری جے میں بھی منڈا ہوندی تے پھر انج ہوندا, یہ ہوندا, وہ ہوندا. تو بہت سارے لڑکے جو ہیں یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر وہ لڑکی ہوتی کتنا فائدہ ہوتا. مطلب میں ایسا ہمیشہ سوچتا ہوں آج تک, ٹھیک ہے. کتنی ایڈوانٹیج نا ہم نہ کار بو. مرد ہونے میں کوئی اسپیشل فائدہ ہے تو مجھے بتا دے. کوئی فائدہ ہے؟ رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہر وقت تو اے نہیں کیتا, تو وہ نہیں کیتا, تو انج کرنا سی, آج میں بال براؤن کرائے نے تو بولیا ہی نہیں. چل لوگ 2 جاب کرتے ہیں. ڈو یو نو پیپل جو کہ 2 جاب کرتے ہیں؟ ڈو یو نو پیپل جو کہ 3 جاب کرتے ہیں؟ ٹھیک, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو 2 جاب کر رہے ہوتے ہیں, تیسرا جاب کرنے آ جاتے ہیں. کس کی خاطر؟ کلا بندہ تو داتا صاحب تو بھی کھا کے آ سکتا ہے, پر ٹیک اوے تو نہیں ہے گا اتنے میں ساتھ میں جا سکتے ٹیک اوے. میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بتائے کہ آپ اپنے ویمن ہونے پہ اچھا کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اچھا محسوس کرنا اور لڑکوں کی نقل نہ کرنا. اور یہ جو ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے, پاور میں کچھ نہیں رکھا. پاور جو ہوتی ہے وہ تو کوئی خاص وصف نہیں ہے. بہت سے جانور ایسے ہیں جو بڑے پاورفل ہوتے ہیں. بہت گینڈا, یہ بتائیں کہ اصل تو سمارٹنس ہے, عقل کی بات ہے. کنیاں سیانیاں گھر بیٹھ کے تو سارا نظام چلا رہی ہیں, گھر کی مالکن آخر کار بن جاتی ہیں, گھر کا نظام چلاتی ہیں. سب لوگ دے پیپل لک اپ ٹو دیم. اور تھوڑا وقت لگتا ہے, پر ہر اچھی چیز کو بنتے ہوئے تھوڑا وقت لگتا ہے. تو خواتین کو بھی کچھ بنتے ہوئے وقت لگتا ہے. بندہ تے خادم ہے, ٹگا ہے, بندہ نے گھر پہنچیا نہیں تو پیچھوں فون آتا ہے واپسی تے ٹینڈے لے جانا, واپسی ٹماٹر لے جانا. اچھا بھلا منگوا سکتے ملازمہ کو, لیکن خامن نو بھی تے چیک کرنا ہوتا ہے, ٹیسٹ تے کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیسٹنگ دی واٹر. اے کون نے جنہ دے کولوں جھاڑ پہ جاندی ہے؟ نہیں, مجھے نہیں ایسے لگتے. تو آپ سمجھ گئے
دیکھیں آپ کی مرضی کے بغیر آپ کا کانفیڈنس کوئی ختم نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین کو جو بہت زیادہ ویلیو ملتی ہے اس ویلیو کو برقرار رکھنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے, اور اس ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے چاہے خواتین ہوں, چاہے مرد ہوں, چاہے ماں باپ میں سے کوئی ہو, ایک بات یاد رکھیے کہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو. ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں نہایت خاموشی سے, منہ سے ایک لفظ بولے بغیر ہم لوگوں کو سکھا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرو. We teach people how to treat us. اور اس کا مطلب ہے we are all good teacher. We can teach people. یہ اسٹینڈرڈ سیمپل نہیں ہے, یہ سیکھے ہوئے سیمپل ہے. اب ان میں سے ہمارے پیشنٹس کو میں دیکھتا ہوں حیران کن حد تک بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. آج ہی میں بات کر رہا تھا, شہروز سے بات کر رہا تھا, تو حالانکہ وہ ابھی تھوڑا تکلیف دہ ماحول میں سے گزر ہے. کدھر ہے شہروز؟ ہاں جی, اے بیٹا, ابھی تکلیف دہ دور میں سے گزر رہا ہے, ابھی کمفرٹیبل نہیں ہوا, تکلیف میں ہے, مجھے پتا ہے بہت تکلیف میں ہے, پر اتنی اچھی باتیں کر رہا تھا میرے ساتھ دفتر میں بیٹھ کے, اور بیچ بیچ میں بات کو بہت سمجھ رہا تھا. لیکن اس کے باوجود حالانکہ وہ ایک ٹریٹمنٹ کے ایسے دور میں سے گزر رہا ہے جس میں تکلیف ہے, کیونکہ پہلے تکلیف آتی ہے تو پھر آرام آتا ہے. دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں نا عورتوں کو, ہم سب عورتوں کو چاہتے ہیں, ہم اپنی ماں کو چاہتے ہیں, ہم اپنی بہن کو چاہتے ہیں, ہم اپنی بیوی کو چاہتے ہیں, اپنی بیٹی کو چاہتے ہیں, ہم بہت چاہتے ہیں اپنی عورتوں کو. یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ کوئی بندہ کتنا بھی مغرور ہو, کتنا بھی ایروگنٹ ہو, وہ کسی نہ کسی عورت کو چاہے گا. پر کتھے گئی ہو دی مغروری تے کتھے گیا ہو دا سلطان رائی ہونا جی, وہ تے پھر نہ سمجھی دی وجہ نال ہے, وہ تے پھر نہ سمجھی دی وجہ نال. اصل چیز سمجھداری ہے, اصل چیز دنیا داری ہے, دنیا داری. میں شہروز سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے کہا کیوں کرتے ہو نشہ, تو اس نے کہا کہ سب کرتے ہیں, ہمارے سارے کزن جتنے بھی ہیں سب یہی کچھ کرتے ہیں, فیوڈل ہیں اور یہی کچھ کرتے ہیں. اور میں پھر بتا رہا تھا کہ وہ کرتے ہیں, ان کو نظر نہیں آتی نشے کی وجہ سے تباہیاں نظر نہیں آتی. کہتے ہیں نہیں نظر آتی, یہ صرف بلنگ ویز آ کے نظر آتی ہیں. حالانکہ تکلیف میں سے گزر رہا ہے, اس کا دل چاہتا ہے روز کے میں چلا ہی جاؤں, اور کوئی نہ کوئی ایسی اپنی نہ سمجھی میں حرکت کرتا ہے. مثال کے طور پر شیشے کو مکہ مار دیا اور پھر یہ سوچا کہ اس کے نتیجے میں گھر چلا جاؤں گا. تو میں نے کل پوچھا, میں نے کہا یار اگر تم نے یہ جو شیشے پہ ہاتھ مارا ہے, اگر اس وجہ سے تمہیں میں گھر بھیج دوں یا تمہارے والدین لے جائیں تو باقی مریض کیا کریں گے؟ کہتے وہ بھی یہی کریں گے, کہتے وہی یہی کریں گے. تو میں نے کہا پھر تم کیسے توقع رکھتے ہو کہ ہم اس چیز کو ریوارڈ کر سکتے ہیں جو کہ خرابی پیدا کرے گی؟ ہم اس چیز کو ریوارڈ نہیں کر سکتے جو کہ خرابی پیدا کرتے. ہاں مجھے پتہ ہے, لیکن میں کسی وقت مجبور ہو جاتا ہوں, مجھے گھٹن ہوتی ہے. میں نے کہا گھٹن ہوتی ہے تو ہم آپ کو باہر گھمائیں گے, پھرائیں گے. آج سے 1 گھنٹہ میں نے کہا کہ واک کریں گے. کہتے 1 گھنٹہ دے بہت زیادہ ہے. میں کہا پھر ان کرنی پائے گی, کیونکہ دوا کے طور پر ہے نا یہ. لیکن جب انہوں نے مجھے بتایا, اور میں ان کی بیک گراؤنڈ کو سمجھتا ہوں, فیوڈلز ہیں سارے, اور کوئی دکھ نہیں ہے. کیا فیوڈل کا حکم چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ لوگ پاؤں پہ ٹپ ٹو پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ فیوڈل کیا حکم دے گا, اور ان کی مرضی چلتی ہے, ان پہ کوئی مرضی نہیں چلا سکتا. ان کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس گھر ہوتا ہے, ان کے پاس گاڑی ہوتی ہے, بعض اوقات 1 یا 2 بیویاں ہوتی ہیں, بعض اوقات 3-4 ہوتی ہیں. 1991 میں میں امریکہ کے سرکاری دورے پہ گیا اور ایک وہاں کے سکول میں گیا, اور اس طرح سکول کے بچے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو میں پوچھ رہا تھا. تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ تم امریکن بچے ہو, ولایتی بچے ہو, اور تمہیں دنیا کی ہر آسائش حاصل ہے,
اس وقت پاکستان میں میکڈونلڈ وغیرہ نہیں تھے، تو میں نے کہا یہ تمہارے یہاں جو میکڈونلڈ وغیرہ ہیں تم ٹیک اوے کر سکتے ہو، میکڈونلڈ منگا سکتے ہو، تمہارے گھر میں بالکل صاف پانی پینے کو ملتا ہے تمہیں، اور گاڑیاں ہیں، تمہارے شہر صاف ستھرے ہیں. تو میں نے کہا ہمارا ایک پاکستان ہے اور وہاں بہت ماحول خراب ہے، لوگ گندا پانی پیتے ہیں اور لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا اور لوگ بہت پریشانیوں کا شکار ہے، اور وہاں بچوں کو کچھ سکول پیدل جانا پڑتا ہے نیلے پجامے پا کے. تو اگر وہ نشہ کریں، اس زمانے میں اسکولوں کے بچے پاکستان میں نشہ نہیں کرتے تھے، میں نے کہا اگر وہ نشہ کریں تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا کوئی سکون خراب ہوا ہے اور ان کے کوئی موڈ اور مزاج میں خرابی پیدا ہوئی ہے. تو میں نے کہا وہ نشہ کوئی نہیں کرتے، تو تمہیں سب کچھ حاصل ہے اور تم نشہ کرتے ہو، تو کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا وی آر بورڈ، ہم بور ہو جاتے ہیں. میں کہا ہاں، تو میں کہا کوئی ٹیوبل لگوا لو، بور ہو گیا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ مطلب بورڈ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر مجھے ان کے باتوں کر کے ان کے سمجھ لگا کہ جب انسان کو مسلسل اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں اور فرام آل اراؤنڈ، جب مسلسل اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں تو وہ اچھی اچھی چیزیں اپنا اثر کھو دیتی ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آپ کو کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ جی آپ کا تو مجھے پتا ہے کننا پسند ہے. اچھا کتنے دن کننا آپ کو روز کھلائیں تو آپ شوق سے کھاتے رہیں گے؟ جی کہ کتنے دن ویسے آپ کھا سکتے ہیں؟ ایک دو دن. ہاں ایک دو دن. جی آپ کو مٹھائی پسند ہے، آپ کی بھی صاحبزادی فرما رہی تھی، اگر روزانہ آپ کو، بلکہ آپ کی مٹھائی کی دکان کھول دی جائے اور کہا جائے کھاؤ جتنی کھانی ہے، ٹھیک، کوئی چیز بھی جب کمفرٹ بھی بہت زیادہ ہوگا، جب آپ کا حکم چلے اور کوئی آپ کو نہ ہی نہ کرے، جب آپ منہ سے بات نکلے اور پوری ہو جائے اور لوگ بھاگ بھاگ کے آپ کا کام کریں، تو آپ کے برین کو مزہ آنا بند ہو جائے گا، کیونکہ برین کا سٹرکچر ایسا ہے کہ جو چیز مسلسل ہٹ کر رہی ہوتی ہے برین کو، وہ اپنی امپیکٹ کھو دیتی ہے. جو چیز مسلسل ہٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ برین کہتا ہے کہ اب اس سے آگے کچھ، اس سے آگے کچھ، یا پھر تھوڑا سا واپس ڈسکمفرٹ میں آنا ہوتا ہے. ایک کمفرٹ زون ہے جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں اور مزہ آتا ہے، پھر ہم اگر وہیں بیٹھے رہیں تو مزہ آنا بند ہو جاتا ہے، پھر ہمیں تھوڑا باہر آنا پڑتا ہے اور پھر ہمیں واپس شام کو گھر جاتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے. کبھی کبھی گھر میں رہتے رہتے ہم کہتے ہیں کہ کی کار ہے 6 کنال دا کار ڈی ایچ اے دے 15-20 کروڑ دا کار، بس رہندا اتنے مزہ ہی کوئی نہیں آتا ہے. ویکیشن پہ جاتے ہیں اور وہ ویکیشن پہ چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں نیپال، ملیشیا، مالدیپ، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کڈا ودیا سمندر ہے، کڈا ودیا پانی ہے، اور 15-20 دن وہاں رہ کے جب واپس آتے ہیں تو پھر گھر کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. لیکن اسی گھر میں رہتے رہتے وہ اچھا لگنا نہیں، پھر اچھا نہیں لگتا. تو یاد رکھیں کہ کمفرٹ زون سے نکلنا اور کمفرٹ زون میں آنا، پھر کمفرٹ زون سے نکلنا اور کمفرٹ. کبھی آپ نشہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نشہ بھی پھر اس میں بھی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے. کسی مولوی سے دم کرائیں تو پتہ نہیں شاید پھر اثر بحال ہوئے، ہوتی ہوگی، تبھی تو پہلے تھوڑا کرتے ہیں تو بعد میں زیادہ کرتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے تو زیادہ کرتے ہیں نا. آپ سب اس تجربے میں سے گزرے ہیں نا کہ پہلے تھوڑا کرتے تھے تو زیادہ اچھا لگتا تھا، پھر زیادہ کرتے ہیں تو کم اچھا لگتا ہے اور طبیعت خراب رہتی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ قدرت نے نظام ایسے بنایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے کوئی بنیادی مسائل ہے نہیں جس کلاس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر آپ ایسی وجوہات تلاش کر لیتے ہیں. بچپن میں مجھے پیار نہیں دیا، میں 2 مہینے دا سا، ایک باری میری ماں نے میں نے ویکھیا منہ ادھر کر لیا، میں نے بڑا غصہ ہے. ایسی باتیں پھر وہ میں اصل میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، انہوں نے ہسپتال سے مانگا ہوا ہے مجھے، میں چینج ہو گیا تھا. لاہور ریلوے اسٹیشن تے میری بدلی ہو گئی سی کسی دوسرے بچے دے نال. تو کچھ نہ کچھ اپنے والدین کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کر کے تو وہ
اپنے لیے کوئی راہ تلاش کرتے ہیں, جسٹیفیکیشن کی کوئی راہ تلاش کرتے ہیں, جسٹیفیکیشن تلاش کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں کرونا آیا ہے اور انہوں نے کھربوں ڈالر لوگوں میں بانٹ دیے, انہوں نے کسی بندے کو مالی پریشانی نہیں آنے دی, انہوں نے کہا جی اور باقی تارنال جو ہونا ہے پر پیسے دی کوئی کمی نہیں. لیکن امریکہ میں نارملی لوگ خوش نہیں ہیں. سروے کے مطابق پاکستان میں لوگ زیادہ خوش ہیں امریکہ کے نسبت. افریقہ کے ممالک میں لوگ پاکستان سے بھی زیادہ خوش ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشی افریقہ کے ممالک میں پائی جاتی ہے. کیا آپ کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں اس کی؟ جو ہی زیادہ سہولتیں آنا شروع ہوتی ہیں نا تو بندے ہوتے ہیں کہ اچھا اللہ بھی کمی ہے, ایتے ہوئے ہی کچھ نہیں. ناشکرا پن, اور یہ جو ناشکرا پن ہے اس کی کمی سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایموشنل انٹیک پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایموشنل انٹیک. پہاڑوں پہ جو لوگ رہتے ہیں, مری کے ارد گرد جو پہاڑوں پہ لوگ رہتے ہیں, رات کو بتیاں جلتی ہیں پہاڑوں پہ, وہ گھروں کی بتیاں ہیں اور وہ ان کے پاس کوئی ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسے مسئلے حل نہیں ہے کہ گھر کے دروازے کے بعد ان کے گاڑی کھڑی ہے, ان کی عورتیں جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاتی ہیں, پانی لے کے آتی ہیں پتہ نہیں دور پار سے کہیں سے, پھر جا کے ان کا کوئی گزارا چلتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ہمارا فوڈ انٹیک ہوتا ہے, اور آپ سب تھوڑا بہت اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم کیا کھائیں, فوڈ انٹیک, آپ سب اپنی سوچ کے مطابق کوئی ہائیجینک فوڈ لینا چاہتے ہیں, گندا کھانا نہیں کھانا چاہتے, جنک فوڈ نہیں کھانا چاہتے, یا جو بھی آپ کی چوائسز ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایموشنل انٹیک بھی ہوتا ہے؟ ایموشنل انٹیک. مثال کے طور پر کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کل یا پرسوں یا اگلے ہفتے آپ کا ایموشنل انٹیک کیسا ہونا چاہیے؟ ایموشنل انٹیک سے مراد ہے کہ غصے کا لین دین, خوشی کا لین دین, رنج کی کیفیت میں پھنسے رہنا یا چھوڑ دینا, شکرانہ محسوس کرنا, گریٹیچیوڈ, یا کوئی سینس آف ہیومر, کہیں سے کہہ کے لگانے کا بندوبست کرنا. آپ کو پتا ہے کسی زمانے میں بادشاہ لوگ ہوتے تھے تو وہ اپنے دربار میں لوگوں کو رکھتے تھے کہ ذرا مینو ہسانا ہے تسی سویرے 9 بجے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایموشنل انٹیک بادشاہ رکھتے تھے اپنے ساتھ. ابھی بھی جو لوگ بادشاہ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی بندے ضرور رکھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی سیاستدان ہو اور اس کے دائیں بائیں کوئی بندہ نہ ہو؟ وہ آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, اکثر ٹی وی پہ پریس کانفرنس آتی ہے تو اس میں ایک وہ بڑی خوبصورت سی لیڈی ڈاکٹر ہیں, فردوس عاشق عفان. تو جی بالکل ایس مچ لگن لگ پہ جی. تو وہ اس کے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اکیلے نہیں, ادھر 2 خواتین, ادھر کو بندہ, ادھر خاتون, تے پھر وہ گل کر دیں جس طرح کوئی بھی ہو, فواد چودھری ہو تو کلا نہیں کرے گا گل بندہ. تو کوئی ہمیشہ کوئی ایسے ساتھ انسان کو چاہیے, ایموشنلی سپورٹ چاہیے. ایموشنل انٹیک کی بات کر رہا ہوں میں, اور اس میں کئی دفعہ آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے, کئی دفعہ آپ اکیلے ہی کافی ہوتے ہیں. صبح سویرے اٹھ کے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو تیرا شکر ہے, تم آج بھی مجھے جگا دیا, آج بھی میں زندہ ہوں, اور ایک دن مجھے اور مل گیا, اور آپ شکریہ ادا کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا صحت بھی ٹھیک ہی ہے, یا آپ کہتے ہیں جی ہاں. اگر صبح اٹھ کے تو ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو تھوڑا مشکل لگے کہ اچھا یار کس چیز کا شکریہ ادا کروں, لیکن جو کام آپ کرتے رہتے ہیں وہ پھر آسان ہو جاتا ہے, اور آپ ایک وجہ ڈھونڈتے ہیں شکرانے کی تو آپ کو 2 وجہ ملتی ہیں. اچھا پھر روزانہ آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ کے کوئی سبارڈینیٹ ہوتے ہیں, ملازم ہوتے ہیں, اور بندے کا دل کرتا ہے کہ سارا غصہ ہے نہ تے کڈی, کیونکہ وہ آگے سے کہتے کچھ نہیں ہے اور وہ ہمیں خراب کر دیتے ہیں, ہماری عادتیں خراب کر دیتے ہیں. ایموشنل انٹیک ہمارا خراب ہو جاتا ہے جب ہم ان کو برا بلا کہتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, تو ہمارا ایموشنل انٹیک گلٹ کی صورت میں آتا ہے.
واپس گلٹ آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، پھر ہم کہتے ہیں اللہ پھر 100 روپیہ کوئی کھا پی لئی. کبھی آپ اس تجربے سے گزرے کہ پہلے ملازموں کو ڈانٹا ہو پھر کیا کہ 500 روپیہ تیری تنخواہ بتاتی جا موج کر؟ یہ کرنا پڑتا ہے گلٹ کی وجہ سے. یہ ایموشنل انٹیک جو ہے گلٹ کا یہ کوئی اچھا نہیں ہے. شیم کا انٹیک، جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو شیم والا ہوتا ہے تو شیم کا انٹیک ہو جاتا ہے. جیسے نشہ کرنا، جب نشہ کرتے ہیں اور نشئی ہو جاتے ہیں اور لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جہاز ہے یا کچھ جو بھی کہنا چاہیں، لوگ بہت وہ اس دن بتا رہے تھے کہ کس طرح لوگ ہیومن ریس میں سے آپ کو نکال دیتے ہیں، سوائے والدین کے، سوائے چاہنے والوں کے، سوائے بہن بھائیوں کے، وہ آپ کو ہیومن ریس سے باہر کر دیتے ہیں، انویزیبل. لوگ نشئی بیچارہ وہ مطلب دیکھتے ہیں تو وہ ان کو بالکل نہیں سوچتے کہ یہ بندہ ہے، بالکل ان کی سوچ یہ نہیں ہوتی اور آپ کو پتا ہوتا ہے اس چیز کا. یا پھر آپ بستر پہ رات کو لیٹتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میری بہن نے میرے نال ایسا سلوک کیتا، میں وہ نال انج کیتا سی تے انہیں میرے نال انج کیتا ہے. اس کو ریزینٹمنٹ کہتے ہیں، رنج کرتے رہنا، میں ایڈا نیک انسان، سارے لوکاں دے نال میں بھلا کرنا، میرے نال کوئی بھی ٹھیک نہیں کر دے، ابا جی نے میرے نال انج کیتا سی تے بھراواں نے انج کیتا. سوچتے سب لوگ سوچتے ہیں دادا جی جے میرے نال کدی ملے ہوندے انہوں نے بھی بڑے سلوک کرنا سی میرے نال. اس طرح کی ایک وکٹم سٹانس، اس کو کہتے ہیں سٹنگ آن اے پٹی پاٹ. آج کل کموڈ ملتے ہیں جس پہ بیٹھے تو یہ خیالات آنے لگتے ہیں. تو بچنے کی ضرورت ہے. یہ ایموشنل انٹیک جو ہے یہ بہت چنیدہ ہونا چاہیے، چنا ہوا ہونا چاہیے، آپ کا چنا ہوا، شکرانے کا، خوشی کا. اور اگر اللہ توفیق دے تو گھر میں اتنے ملازم رکھے ہوتے ہیں، ایک اد پنڈ بھی رکھ لینا چاہیے. جی آج ساندار جہے ویلے ملے آ کے تو خوشی دے نا. ویسے آپ کی زندگی میں لوگ ہونے چاہیے کہ جو آپ کو خوشی دے. آپ کے دوست ہونے چاہیے جن کو آپ فون کریں کھل اٹھیں وہ اور آپ بھی کھل اٹھیں. محلے دار ہونے چاہیے جو آپ کو ملیں تو وہ آپ کو خوشی دیں اور آپ بھی ان کے لیے مسکرا کے ان کا استقبال کریں. تو یہ ایک بندوبست ہم سب اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں. آپ تو اب انجوائے کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ اسی اج دے عام انسان چنگے ہاں، اے جڑے پرانے زمانے دے بادشاہ سن انہاں نالوں تے اسی چنگے ہاں، کیونکہ ہمیں جو فیسلٹیز حاصل ہے، سیل فون نکالا، مطلب ہمارے بچوں کو ابھی سیل فون نہیں ملا یہ الگ بات ہے، لیکن سیل فون نکالا، امریکہ بات کی اپنے دوستوں سے اور میسج بھیج دیا اور فیس بک پہ چلے گئے اور یوٹیوب پہ جا کے تو اچھی اچھی باتیں سنی، میوزک سنا اور کامیڈی پروگرام دیکھے. یہ ہے ایموشنل انٹیک. اور اس ایموشنل انٹیک کی وجہ سے اگر پھر کوئی بیچ میں بری خبر آئے، اگر آپ شام 4 بجے تک اپنا ایموشنل انٹیک اچھا رکھتے ہیں اور شام 4 بجے آپ کو کوئی بری خبر آتی ہے کہ جو سٹاک ایکسچینج میں آپ نے شیئر خریدے تھے ان کا بھاؤ گر گیا ہے، تو ہاؤ وڈ یو ٹیک اٹ؟ کیسے لیں گے؟ آپ کو زیادہ بادریشن نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ افسردہ ہیں، تھکے ہوئے ہیں، غصے میں ہیں اور شیم میں ہیں اور کئی دن سے نیند پوری نہیں کی، تو پھر آپ کو ذرا سی بھی خبر آئے گی تو وہ آپ کو بری لگے گی. تو بری خبریں تو آتی رہتی ہیں ہماری طرف، لیکن اس کا اینٹی ڈوٹ یہ ہے کہ پہلے اپنا ایموشنل انٹیک بنا کے رکھیں. جیسے آپ اپنا فائنینشیل انٹیک بنا کے رکھتے ہیں، فائنینشیل انٹیک آپ بینک بیلنس بنا کے رکھتے ہیں اور پھر آپ کو کوئی اچانک کوئی لاس ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں. آپ کو کہیں نہ کہیں سے خوشخبری آتی رہتی ہے. کہیں نہ کہیں سے اگر آپ کئی محاذوں پہ ڈٹ کے کام کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے خوشخبری آتی رہے گی. آپ میں سے اس تجربے سے کوئی گزرا ہے کہ اگر آپ کئی محاذوں پہ، جیسے میں کئی محاذوں پہ کام کر رہا ہوتا ہوں تو اچانک میسج آتا ہے کہ جی آج میری ریکوری کی 13ویں سالگرہ ہے،
اور میرے ہاں اب 2 بچے ہو چکے ہیں، آپ کے بھتیجے، تو آپ کو مبارک ہو، یا کوئی ایسی کوئی بات آتی ہے تو یہ ہے وہ بات آپ کو کہیں نہ کہیں سے خوشخبری آ جاتی ہے. بیچ میں ایک خبر یہ بھی آ جاتی ہے کہ چھت پہ چڑھ کے سگریٹ پی رہا ہے، اینو سمجھاؤ تسی میرا نام نہ لینا. ٹھیک، اب میں کیسے سمجھاؤں؟ آپ کو سمجھ آتا ہے کیسے سمجھاؤں کہ مطلب میں تہاڈی چھت دے اوتے کاں بن کے اڑ رہا سا، میں ذرا نیچے فلائٹ لیتی تے میں دیکھا کہ تسی سگریٹ پی رہے. جی نہ تے لینا پڑے گا. یہ ان کہی کہانی ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم نے ان کو کہا ہوتا ہے بچپن میں کہ پتر تو میرے سے ٹرسٹ کر سکنا ہے، تو میرے بل تک سکنا ہے، تینوں کو پرابلم ہوئے تے میں ہوں. بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں. گود میں اٹھایا ہوتا ہے بچے کو، 3 سال کے بچے کو جب گود میں اٹھایا ہوتا ہے اور اس کو بازار میں لے جا کے کہتے ہیں کہ مانگ تو کی مانگنا ہے شہنشاہ بن کے، اور وہ کہتا ہے کلفی لینی ہے یا آئس کریم کھانی ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ پھڑ. تو اس سے اس کے دماغ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ ہیں جو بہت تگڑے ہیں، مجھے گود میں اٹھا کے پھرتے ہیں، اور جب میں کوئی حکم فرماتا ہوں تو میرے ماں باپ وہ پورا کرتے ہیں فوراً. ان کے پاس ایک جن ہے. وہ جو ہم بچپن میں بیج بو رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. ہم بچپن میں اپنی بیٹیوں کو 3 سال کی عمر میں جینز پہنا رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی لگتی ہے، سارے فیشن کرا رہے ہوتے ہیں. یہی بچی جب 18 سال کی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ایج نہیں کرنا، لوکی کی کہیں گے، رشتہ دار کی کہیں گے. تو وہ پھر بچپن میں جب ہم چیز کرتے ہیں تو بچہ کہتا ہے بچپن میں ٹھیک تھی یہ بات، اب مجھ میں کیا پرابلم ہو گیا ہے کہ اب میں یہ ایسا نہیں کر سکتی. اور اگر ہم اس کو بچپن میں بتائیں کہ دیکھو ہمارا کلچر یہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے. لیکن آپ کسی اسٹیڈیم میں جاتے ہیں اور وہاں گیم ہو رہی ہوتی ہے کرکٹ یا فٹ بال کی، تو آپ آدھے ٹائم میں بیچ میں چلے جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ کی ہو رہا سی، کی سکور ہے، کون کھیل رہا ہے، کنے آؤٹ کیتا ہے. تو جب ہم دنیا میں بھی آتے ہیں اور ہوش سنبھالتے ہیں تو ہمیں چاروں طرف نظر ڈالنے کا موقع ملتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کی ہو رہا ہے اس دنیا میرے تو پہلے کی ہو چکا ہے، تے ہن کی ہوئے گا، تے اگے کی ہوئے گا. اور والدین کا فرض ہے کہ بتائیں کہ یہ پاکستان ہے، یہ لاہور ہے، یہ چیچوں کی ملیاں ہیں، یہ فلاں جگہ ہے، اور ہم جٹ ہوتے ہیں اور ہم کشمیری ہوتے ہیں، ہم کھانا کھونا کھاتے ہیں. کچھ نہ کچھ بتانا چاہیے اس کو کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں. ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ کرتے ہیں. یہ بچوں کو بچپن میں بتانا چاہیے، ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے. تو ہمیں مطلب گائیڈنس دینی چاہیے. لیکن اس وقت شروع میں ہم 5 6 7 سال کی بچی کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی نہ، چھوٹی ہے بچی، حال ایڈی کیڑی گل ہے. اور پھر جب وہ پرپرزے نکالتی ہے 18 20 22 سال کی عمر میں، تو پھر ہم کہتے ہیں دیکھو جی سانو پریشان کر دیتا ہے. دیکھیے ایک تو ہمارا کچھ طرز عمل اوور اینڈ ابو پھر دنیا، مطلب ایک تو ہم نے ہی احتیاط نہیں کی، لیکن اوور اینڈ ابو جب کہ وہ یونیورسٹی جاتی ہے تو دائیں بائیں ہر طرف تقریباً آپ کو، اور یہ سوشل میڈیا کا اثر، فلموں کا اثر، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن ہم بھی تو پرو ایکٹیو نہیں ہے نا. ہم بھی تو سر سے پاؤں سے اوپر سے سر سے گزر جاتا ہے پانی تو پھر ہم بولتے ہیں نا. میں نہیں کہتا کہ 100% ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے، پر جتنی آپ اجازت دیتے ہیں بچے ہمیشہ اس کو سٹریچ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے 1 گھنٹے کے لیے کسی کو کہیں بھیجا ہے بچے کو کہ جا 1 گھنٹہ تو ہویا، تو بچہ گھنٹے پیچھوں نہیں آئے گا. گھنٹے پیچھوں سے کال کرو گے وہ فون ہی نہیں چکے گا. 1.5 گھنٹے پیچھوں فون چکے گا، کہتے ہیں میں آ رہی ہوں بس ایتھے ہی ہوں. تو یہ ساری باتیں ہم سر کے کڑ کے برداشت کر کے تو معاملے کو خراب کرتے رہتے ہیں. اور بچے سٹریچ کرتے ہیں، سٹریچ وہ ہماری پرمیشن الاسٹک ہوتی ہے. شکر کرے کہ بچے پجامے میں نہیں ڈال لیتے ہماری پرمیشن، ورنہ ان کا پجامہ ہی نیچے آ گرے. تو یہ جو پرمیشن کو سٹریچ کرنا ہے تو سمجھ لیں کہ پرمیشن الاسٹک نہیں ہوتی. آپ کے جو لاز ہیں وہ پکے ہونے چاہیے، وہ صحیح ہونے چاہیے. پرمیشنز الاسٹک نہیں ہوتی.
اور پھر بچے جو کچھ کرتے ہیں یاد رکھیے کہ آپ کو صرف ٹپ آف دی آئس برگ پتہ چلتی ہے, ٹپ آف دی آئس برگ. جو آپ کو نظر آتا ہے وہ بس ایک چھوٹا سا حصہ نظر آتا ہے, باقی سب نیچے چھپا ہوتا ہے, دوستوں نے چھپایا ہوتا ہے, رشتہ داروں نے چھپایا ہوتا ہے, سوسائٹی نے چھپایا ہوتا ہے. ٹپ آف دی آئس برگ نظر آ رہی ہوتی ہے. اور آپ جب اجازتیں دیتے ہیں اور جب گھر میں آئین بناتے ہیں اور جب گھر میں رول بناتے ہیں تو آپ کے آئین میں جو باتیں آپ نے لکھ رکھی ہیں, جو آپ کا آئین ہے, اس آئین کے مطابق چلنا, بیچ میں ذرا سی بات پہ صدارتی آرڈیننس نہیں لانا چاہیے. آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق چلنا ہے. آپ کے گھر کا بھی ایک آئین ہوتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے آئین پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم اپنے یہ ولنگ ویز کا آئین بناتے رہتے ہیں, اس میں امپروومنٹس کرتے رہتے ہیں, بہتری کرتے رہتے ہیں. اس وقت ہمیں بڑا جوش چڑھا ہوتا ہے کہ اچھا یہ اچھی بات کر لیں, پھر یہ اچھی بات کر لیں. اچھی باتوں کی قیمت بڑی زیادہ ہوتی ہے, اور جب ہم آئین بناتے ہیں اور جوش میں ہم اس میں اچھی باتیں ڈالتے ہیں اور پھر ہمارا ٹیسٹنگ ٹائم آ جاتا ہے. ہمارے آئین میں ایک بات ہے کہ اگر کوئی فائنینشیل بے ایمانی کرے گا, ڈس آنیسٹی کرے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈس آنیسٹ ہے اور اس کا ولنگ ویز میں کوئی کام نہیں. یہاں لوگوں کو آنیسٹی سکھائی جاتی ہے, ٹرانسپیرنسی سکھائی جاتی ہے. تو اگر کوئی ڈس آنیسٹی کرے گا تو پھر اس کو ایگزٹ ملے گا. ہاں اگر کوئی غلطی کرے گا, کوئی نقصان کر دے گا, کوئی بات نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی لیٹ آئے گا کوئی بات نہیں, ہم اسے سمجھا دیں گے کہ تم دیر سے نہ آیا کرو. اگر کوئی سبق نہیں یاد کرے گا, پڑھے گا نہیں جو ہم نے کہا تھا کہ پڑھو, تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو ہم تمہیں خود پڑھا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ڈس آنیسٹی کرے گا تو پھر اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ وہ ایگزٹ کر جائے گا, وہ الگ ہو جائے گا, وہ اس خوشی کی دنیا سے الگ ہو جائے گا. ولنگ ویز ایک خوشی کی دنیا ہے جہاں خوشی ملتی ہے. جو بھی یہاں کام کرتے ہیں وہ اس فیلنگ سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ولنگ ویز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ایک ورکر نے آج بھی مشکل میں ڈالا. اس نے کسی فیملی نے جس نے اپنے پیشنٹ کے ساتھ تھوڑی دیر سٹے کیا, ولنگ ویز میں تھوڑی دیر سٹے کیا, تو ان کا ٹیلی فون ان کے پاس رکھوایا گیا کسی ورکر کے پاس, اور اس ٹیلی فون کی پشت پہ 3,000 روپے پیچھے موبائل کے مالک نے رکھے ہوئے تھے, جیسے لوگ جرابوں میں پیسے رکھ لیتے ہیں یا کوئی اس طرح رکھ لیتے ہیں. تو وہ رکھے ہوئے تھے, تو وہ ایک ورکر سے دوسرے ورکر کے پاس گیا, اس نے اس کو سنبھال کے رکھا, لیکن بیچ میں سے پیسے اس نے الگ سنبھال لیے. اور اس ورکر کو کم از کم کوئی 18 سال ہو گئے کام کرتے. تو آپ اندازہ کریں کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہ ساری سچویشن کا جب مجھے پتہ چلا, اور پھر اس کو ویریفائی کیا, جو ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے ہیں ان کی مدد سے ویریفائی کیا, مختلف کیمروں کے اندر دیکھا کہ اچھا اس کیمرے میں کیا نظر آتا ہے, اس کیمرے میں. پھر وہ ڈیوٹی پہ آئے تو ان کو پوچھا کہ آپ نے کوئی بے ایمانی تو نہیں کی؟ تو کہتے ہیں نہیں. پھر ان کو کہا کہ یہ اس سیل فون میں 3,000 روپے کہتے میں نے تو پتہ بھی نہیں, میں تو دیکھے بھی نہیں. میں کہا اچھا چلو بیٹھو پھر تمہیں دکھاتے, اور پھر سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھایا, جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے, پلیز مجھے ایک چانس دے دیں. اور آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے چانس کے بارے میں؟ ڈونٹ گیو دیم another چانس, کیونکہ وہ ایک چانس جو ہے آپ اپنے آپ کو دے دیں, وہ ایک چانس آپ اس بندے کو دیں جس نے ابھی غلطی نہیں کی, وہ چانس آپ اس بندے کو دے دیں. تو کئی دفعہ ہم آپ کے لیے بھی یہی باتیں کہتے ہیں کہ دیکھو معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, سکھی رہنا ہے, تو ایک آئین بنائیں, خود بنا لیں, اپنی مرضی سے بنا لیں, ایک آئین بنا لیں اچھے وقتوں میں, اپنے گھر میں ایک آئین بنا لیں کہ یہ ہے ہمارے گھر کا آئین, اور پھر اس پہ چلنا شروع کر دیں, خوشی آپ کے قدم چومنے لگے گی. اپنے بنائے ہوئے آئین کو مت توڑیں. میں نہیں کہتا کہ وہ آئین جو ہے وہ آپ کسی اور ملک سے امپورٹ کریں, کوئی بڑی چھلانگ لگائیں, لیکن ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو کہ آپ کو صحیح لگتی ہے
وہ آپ اپنے لیے جب بنا لیتے ہیں اور اس پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو اس کو انٹیگریٹی کہتے ہیں. انٹیگریٹی آنیسٹی سے بھی بڑی چیز ہے. انٹیگریٹی کہ آپ جس چیز پہ یقین رکھتے ہیں اس کو کر گزرتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ہمارے شولڈرز کمزور ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ انیبلنگ کر رہا ہوں, میں یہ غلط کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے نے کوئی جرم کیا ہے اور میں اس کو ناجائز پولیس سے چھڑا رہا ہوں, پیسے دے کے چھڑا رہا ہوں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں, پھر آپ اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. آپ کہتے ہیں فیوچر بیچارے دا نا, فیوچر خراب ہو جائے گا. یعنی آپ اس بندے کا فیوچر کے بارے میں فکر کرتے ہیں جو اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا. اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے کہ آپ اس بندے کے فیوچر کے بارے میں فکر کرتے رہیں, گلتے رہیں اس میں. یہ سارے والدین کرتے ہیں. جو چیزیں ان کو بچپن میں نہیں ملی وہ ٹھونس ٹھونس کے اولاد کو دینا شروع کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں والدین کو بچوں کو دنیا داری سکھانا ہے. ہم چاہتے ہیں نمبر بڑے ٹھیر سارے لوے, پی ایچ ڈی کر لوے, پھر کسی درخت دے اچھی شاخ تے پٹھا ٹنگ دیں گے. اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں اپنے بچوں کو ایک خوشی بھری زندگی سکھانے کی کوشش کرنی ہے, اور وہ سب سے سستی ہوتی ہے. خوشی بھری زندگی سب سے سستی ہوتی ہے, اور وہ بڑی سادہ ہوتی ہے. وہ سیدھے رستے پہ مبنی ہوتی ہے. اس کی کوئی ایکسٹرا فیس نہیں ہوتی, اس کا کوئی ایکسٹرا جرمانہ کوئی نہیں ہوتا. ایک سادہ سی زندگی جو سیدھا رستہ ہے اس پہ چلتے ہوئے آتی ہے. اور یہ ویسٹ نے ریسرچ کر کے بتایا ہے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی 110 سال کی ریسرچ ہے کہ آپ کو خوشی ملتی ہے جب آپ اپنے ضمیر کے مطابق چلتے. جو بھی آپ کا ضمیر ہو, جو آپ نے بنایا ہے, ہر بندے کا ضمیر اپنے اپنے طور پر کام کرتا ہے, پر جو آپ کا ضمیر ہے آپ کے لیے وہی قبلہ ہے, وہی کعبہ ہے جو آپ کا ضمیر ہے. آپ اس کی عزت کریں گے اور آپ سوچیں گے کہ نہیں میرا ضمیر کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ مجھے نہیں کرنا. لیکن کئی دفعہ ہمارے شولڈر کمزور ہوتے ہیں. ہمارے جو شولڈرز ہیں وہ ایموشنل بوجھ نہیں اٹھا سکتے, تو پھر جہاں تک ہو سکے اتنا کر لے. اپنے کندھے تو نہیں توڑوانے نا. کئی دفعہ آپ ہم سے مشورہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک چیز تو یہ ہے. آپ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہمت نہیں, ایڈی ہمت نہیں. میں کہتا اچھا چلو جنہ ہوتا ہے انہ کر لو, جہاں تک ہوتا ہے. جو ہی آپ ہمت کرنا شروع کرتے ہیں اگلے دن ہمت زیادہ ہو جاتی ہے. ایک دن 10 کلو, پھر اگلے دن 15 کلو, پھر 20 کلو. تو ہمت بھی وزن اٹھانے سے آتی ہے. کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں ایک موقع اور دے دیو, نہیں ایسا وہ خراب ہو جائے گا, ریکارڈ خراب ہو جائے گا, ایسا پھر ویزا نہیں لگے گا, وہ کریڈٹ کارڈ کا بیڑا گرک کری جا رہا ہے, 10 کریڈٹ کارڈ بنوا کے تو ڈیفالٹر ہو رہا ہے, اور والد کریڈٹ کارڈ وہ جو ہے پے کر کے ٹھیک کری جائے. بلکہ کیوں کرتے ہیں جی, وہ جی اسٹیٹ بینک دے وچ پھر نا وہ ریکارڈ خراب ہو جاتا. تو اسٹیٹ بینک نو خبر بھی کوئی نہیں کہ کدھر بچہ کی کر رہا ہے تے کدھر ابا کی کر رہا ہے. اسٹیٹ بینک والے نو پتہ ہے کہ کس بندے نو ڈیفالٹر قرار دینا ہے اور کیسے پھر وہ ڈیفالٹر سے ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بھی رستے موجود ہیں, اس کے بھی رستے موجود ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بچے کو, کسی سبارڈینیٹ کو ڈونٹ گیو another چانس. یہ بات آپ کہیں سے بھی نہیں سنیں گے. ہر کوئی آپ کو کہے گا گیو him another چانس, او پلیز گیو him another چانس. لیکن اصل بات یہ ہے, اور خاص طور پر جس کی زندگی خطرے میں ہو اس کو بچانا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے بچے کو بچانا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈونٹ گیو him another چانس. غلط کام کا ایک اور موقع مت دے. اگر آپ پکے ہو گئے ہیں کہ جی اپنے بچانا ہے بچے کو, تو پھر اس کو کڑوی دوائی دینی پڑے گی. وہ باہر نا پہلے 6 مہینے اچھیاں گلاں بھی منع ہے. آپ کو پتا ہے ڈائبٹیز میں مٹھائیاں منع ہوتی ہیں. کتنی مزیدار ہوتی ہیں جی مٹھائیاں, دسو کنیاں مزیدار ہوتی ہیں مٹھائیاں, لیکن ڈائبٹیز میں منع ہے. تو اسی طرح نشے کی بیماری میں مہربانیاں کرنا منع ہے.
نشے کی بیماری ہے اگر بچے کو تو مہربانی کرنا منع ہے. ہوتا ہے نا فلاں بیماری میں. نمک کتنی مزیدار چیز ہے, نمک کے بغیر ہنڈیا بالکل مزہ نہیں دیتی, لیکن بلڈ پریشر کی بیماری میں نمک منع ہے. ریلیشن شپ میں چانس دے سکتے ہیں جبکہ دوسرا سٹرکچر میں ہو. دیکھیں اگر کوئی بندہ سٹرکچر میں آ گیا, جیسے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اور وہ علاج میں چلا گیا, یا کسی کو بلڈ پریشر ہے تو وہ علاج میں چلا گیا ہے, کوئی وزن زیادہ ہے اور آپ اسے چانس دینا چاہتے ہیں اور اسے کہیں کہ اچھا سٹرکچر میں آ جاؤ, یہ اتنی واک کرو, یہ فلاں جگہ جا کے کاؤنسلنگ لو, یہ فلاں کرو, یہ فلاں کرو. نشے کی بیماری ہے, اگر 12 قدموں کی میٹنگ اٹینڈ کرو گے تو ٹھیک ہے پھر چانس دیں گے, یا فالو اپ میں آئیں گے تو پھر چانس دیں گے. کہتے نہیں بس میں جو کہہ دیتا بس میری منو. تو وہ بچپن میں نا میں پڑھتا نہیں تھا, دوسری جماعت میں پہلی جماعت میں, تو والدین چاہتے ہیں کہ بچہ پڑھے, تو وہ میری چھترول کافی ہوتی تھی اس زمانے میں, لیکن میں بھی بڑا پکا ٹیٹھ تھا بالکل, تبھی تو میں نے آپ سے دوستی کی ہے. تو ایک دن میں نے بالکل سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا, میں کہا میں منہ ہی نہیں بولاں گا تے تسی مینوں کیویں پڑھاؤ گے. تو وہ کہے تو نہیں بولے گا تیری ہڈیاں بولن گیا. تو پھر وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے, پھر آپ سمجھ ہی گئے ہیں باقی ساری بات. لیکن میرا نظریہ جو ہے, چونکہ میرا بچپن بڑی تکلیف میں گزرا تھا, مار پٹائی میں گزرا تھا, تو میرا نظریہ مار پٹائی کے بالکل خلاف ہے. میں نے آج تک اپنے کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا, مطلب پٹائی کبھی. میں نے اونچی آواز میں اپنے کسی بچے سے بات بھی نہیں کی. لیکن اگر میں صرف یہ کہہ دوں نا کہ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی, تو سمجھے کہ ان کو نیند نہیں آئے گی. یہی میرے جو ساتھی ہیں ولنگ ویز کے, اگر مجھے کئی دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا, میں کہنا ایت نہیں ٹھیک, اتنی بات میں نے کہا دی نا کہ نہیں ایت نہیں ٹھیک, اور اس کے بعد میں چلا گیا ہوں, تو مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ اگلے دن بندہ سو نہیں سکا رات کو, تو پھر اثر اچھا. نہیں میں تو بڑا محبت رکھنا چاہتا ہوں, مطلب کیونکہ آپ سے مجھے بڑی محبت ملتی ہے اور وہ بڑی انمول ہے, آپ کی محبت جو ہے وہ بڑی انمول ہے. کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اور مجھے کیا دے کہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی محبت سے پیش آتے. کل میں دفتر میں بیٹھا تھا اور آپ وہاں سے آئے تھے دروازے سے, صرف 7 سیکنڈز کے لیے ہی کیم ان. میں ان کو کہنے والا تھا کہ بیٹھیں بات کرتے ہیں, کہتے نہیں میں گال نہیں کرنا آیا, بس میں ابھی ہیلو کرنا ہے. تو دروازہ کھولا, اندر آئے, ہیلو کی, 7 سیکنڈز کے اندر وہ اپنا دورہ انہوں نے مکمل کیا اور چلے گئے اور مجھے خوشی دے گئے. ٹھیک, تو یہ کوئی معمولی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ سینسٹیو ہوں, اگر آپ محسوس کرنے والے ہوں, اگر آپ سینسٹیو ہوں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا. تو عموماً میرے کمرے کی وہ 3 کھڑکیاں ہیں اور تینوں کھڑکیوں کے پردے کھلے ہوتے ہیں, اور پہلی کھڑکی میں سے کوئی گزرتا ہے, پھر دوسری میں سے, پھر تیسری میں سے, تو اس دوران ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, ہیوی ٹرانزیکشنز, کہ کوئی گزرتا ہے, کوئی بلیس کر کے جاتا ہے, کوئی سلام کر کے جاتا ہے, کوئی کچھ کر کے جاتا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے. تو گھروں کا ماحول بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایموشنل انٹیک بڑھا دیں ایک دوسرے کا, اسمائل کر کے, یا کسی اچھے فکرے سے, یا کسی باڈی لینگویج سے, یا کسی ٹون آف وائس سے, کسی نہ کسی طریقے سے. ہمارا جب کسی سے انٹریکشن ہو تو کوئی ایموشنل انٹیک, کوئی ٹرانزیکشن, کوئی اکاؤنٹ ادھر سے ادھر ہو چکا ہو. اور جب ہمارے یہ بچے تھوڑے بہتر ہوتے ہیں اور آکورڈ ہوتے ہیں, کافی بڑا مشکل ہوتا ہے ایک نئی زندگی, اداس پھرتے ہیں گھر میں, اوپر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی اداس ناراض ہیں, لیکن بیچ میں جو کام ٹھیک کریں تو بولو یہ تم نے ٹھیک کیا, یہ تم نے کمال کیا, یہ تم نے بہت اچھا کیا.
کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ نوٹس کریں کہ یہ جو پہلے ایسے نہیں کرتا تھا جیسے اب اس نے کیا ہے. اصل میں ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کو تنگ کرنے کے لیے خاموش ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو مطلب آپ کو ایک گریف کا سامنا ہے, ایک گریف کا سامنا ہے, ایک لاس کا سامنا ہے, کچھ کھو دینے کا مسئلہ ہے, اور نشے سے جو آپ فیل کرتے تھے وہ اب موجود نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. والدین کو نہیں اتنا پتا ہوتا, جیسے آپ کے نشے کے بغیر زندگی سے ان کا خون بڑھتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھی خون بڑھتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ بھی بڑا خوش ہوگا, نے نشہ چھڈیا ہے 15 دن ہوگا نے. اب یہ کہتے ہیں سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. یہ ہے تو ہوتا ہے نا یہ خیال کہ کتنا مزہ آ رہا ہے, 15 دن ہوگا نے میرے بچے نے نشہ نہیں کیتا, میرا بچہ بھی بڑا خوش ہوئے گا. یہ ایک اپنی سائنس ہے کہ والدین ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے اچھا بچے دی شکل دیکھو تو ٹھیک. میں ٹچ اینڈ گو میٹنگ میں کبھی آپ بتا سکتے ہیں کیا تاثرات ہوتے ہیں جب بچوں کو ٹچ اینڈ گو میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے؟ بلایا نہیں تھا, واک آؤٹ کر دیا. آج شہروز نے پہلے ہی کہا تھا میں نہیں ملنا اپنے گھر والوں, جاؤ میں نہیں ملنا. تو گھر والوں سے بات کی, کہتے نہیں ہاں اسی تے ملنا ہے, اسی کو ایسی مرضی تے چلنا ہے, ہمارا اپنا رشتہ ہے, ہم نے کوئی اس کی مرضی پہ تھوڑی چلنا ہے. تو وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا اپنے علاج کی طرف توجہ دو. تو اگر اداس ناراض ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی آنکھوں کو ایسے جھٹکا دے کے بولو کہ نہیں خوش ہے, بچوں بچ خوش ہے, اتو ہے انشاءاللہ. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اندر سے اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ 10 دن ہو گئے ہیں نشے کے بغیر, 20 دن ہو گئے ہیں, 50 دن ہو گئے ہیں, دن گن رہے ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے, شروع میں گریف ہے نا, لاس فیل ہوتا ہے نا, ایک نقصان سا محسوس ہوتا ہے, خلا سا پیدا ہو جاتا ہے زندگی میں. دوستوں کو بھی وہ چھوڑا ہو گیا, اور اس کو چھوڑا ہوا, نشے کو چھوڑا ہوا. تو وقت جو ہے کچھ ہیلنگ وہ کرتا ہے, کچھ سیکھنے سے ہیلنگ ہوتی ہے, کچھ میڈیسن سے فرق پڑتا ہے. لیکن یہی تو سارے فیکٹر ہیں کہ اسکل چاہیے, ول چاہیے, اچھے لوگوں کا ساتھ چاہیے, ایک مینٹور چاہیے, ریوارڈ چاہیے, کوئی نان لیونگ چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے, ماحول کو چینج کرنا, کچھ کھانے پینے کی طرف توجہ کرنا. میں نے دیکھا کہ کئی لوگ کوکنگ شوکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اداس ناراض ہونے کے دنوں میں. ہر انسان کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے اپنے طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس کو کیسے فائدہ ہوتا ہے. کسی کو واک کرنے سے ہوگا فائدہ, کسی کو کامیڈی شو دیکھنے سے فائدہ ہوگا, تو اس طریقے سے ہوگا. یہ جو چیز ہے صبر جسے کہتے ہیں, صبر اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار, کہ آپ کا بچہ اداس ہے اور آپ انتظار کریں کہ وہ اداس نہ رہے. آپ خوش باش ہو گئے ہیں, آپ کی شاپنگ جو ہو گئی ہے اور اس کی شاپنگ ابھی ہونا باقی ہے, اس نے ابھی سیکھنا ہے کہ کیسے. یہ ماں اور باپ کا ملا جلا پلان ہے. دیکھیں نہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پینٹ پہننا بری بات ہے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شلوار پہننا اچھی بات ہے. یہ میں نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ حجاب اچھا ہے, نہ میں کہہ رہا ہوں حجاب کے بغیر آپ اچھے ہیں. جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کے گھر کا آئین ہے, جس سے آپ سکھی رہیں گے, آپ سکھی رہیں گے آئین کے ساتھ, آپ سکھی رہیں گے اپنے سٹرکچر کے ساتھ. اگر آپ کا آئین آپ ایڈہیر کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, تو لباسوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا آئین کیا ہے. پاکستان میں آپ لیفٹ سائڈ پہ چلتے ہیں سڑک پہ, آج آپ دبئی چلے جائیں تو ایئرپورٹ سے آپ نکلیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. پاکستان میں آپ اور طرح جیتے ہیں, دبئی میں آپ اور طرح جیتے ہیں. وہاں آپ کسی پولیس والے کو رشوت آفر کر کے دیکھیں, پھر 5 سال تسی اندر.
کوئی بات آپ کا ضمیر کیسا ہے؟ ٹھیک. پاکستان میں آپ کسی پولیس والے کو رشوت آفر کر کے دیکھیں, گلے لا لے گا آپ کو, کہ صدقے جاؤں تاڈے واری جاؤں. تو اپنے آئین کو دیکھیں, اپنی لوکیشن کو دیکھیں, اپنی جغرافی کو دیکھیں اور نتائج کو دیکھیں کہ آپ کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. نتائج کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا نتائج نکل رہے ہیں. انسان کے دماغ میں بہت بہت بیماریاں ہوتی ہیں. لوگوں کو ہاتھ دھونے کی بیماری ہو جاتی ہے, انہیں پتا ہوتا ہے میرے ہاتھ صاف ہیں, پھر دھوئی جاتے ہیں, حتیٰ کہ ان کے ہاتھ چھل جاتے ہیں, پھر وہ باز نہیں آتے. انسان کے دماغ میں نیگیٹو خیال آتے ہیں, وہ روک نہیں سکتا. یہ او سی ڈی, امپلسیوٹی. لیکن اللہ کے فضل سے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بہت دور نکل جاتے ہیں لوگ اپنی ریکوری میں. بعض اوقات ہماری توقعات سے بھی بہت دور نکل جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بڑا خوبصورت بہترین وہ بنا سکتے ہیں. اور تھوڑا وقت لگتا ہے. ابھی آپ دیکھیں عثمان صاحب جو ہیں وہ 2-4 کلومیٹر کر لیتے ہیں یہی سیشن کے دوران, لیکن بے چینی ہے. مطلب کچھ دنوں کے بعد ایسا نہیں ہوگا. ابھی وہ دن آئے نہیں, ابھی دن آئیں گے. ابھی میں روز صبح شام ملتا ہوں اس کو. وہ اب میں برائی نہیں کرنا چاہتا کسی کی, وہ کسی اور جگہ سے آئے تھے اور اس میں کچھ جب آئے تھے تو حالات ایسے ہی تھے, کچھ کافی خراب سے تھے. تو ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں بہتری آئے اور 5-6 دن اور بعد بہتر ہو جائیں گے. لیکن کوئی پریشانی کی اس میں بات نہیں ہے. اور ہوپ رکھنا اپنے بچے کے ساتھ, یہ نظریہ رکھنا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. آپ میں سے سب کا نظریہ پتہ ہے کہ اینے نہیں ٹھیک ہونا, اور پھر ساتھ آپ بڑے ایسے ضرب المثال آپ نے یاد کی ہوتی ہے, اینے نہیں ٹھیک ہونا, اے او 12 سال فلانا. سر میرے گھر والے ایسے کہتے ہیں نا, اللہ چنگے پلے پلے مانس جے بندے تھے, ہیرو ٹائپ. ٹھیک, میرے گھر والے ایسے کہتے ہیں. ہاں کہتے ہیں نا. حالانکہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا, کسی کے گھر والوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا. میں کہتا ہے کسی کے گھر والوں کو یہ سوٹ کرتا ہے, یہ سوچنا مجھے بتا دیں کہ کسی کے گھر والوں کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہونا. کسی کے گھر والوں کو سوٹ نہیں کرتا. دیکھیں جو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں اور جو مرضی کے بغیر آتے جاتے ہیں, تو ان کو ہیل کرنے کے لیے اب سائنس نے بڑی ٹیکنیکس بنائی ہیں, جسے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ٹیکنیکس کہتے ہیں, جس میں آپ اپنے برین کے ساتھ ایسے کھیلتے ہیں جیسے ایک پروڈیوسر اپنی فلم کے سینز بناتا ہے اپنی مرضی سے. آپ نے کبھی شاید دیکھا نہیں ہوگا آپ میں سے کسی نے کہ فلمیں کیسے بنتی ہیں, کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے, کہانی کدھر جاتی ہے. پہلے وہ کہانی کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اس کو وہ کہتے ہیں کہانی پہ بیٹھنا. ہر روز کہانی پہ بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہانی نو ادھروں ادھر لے جائیے, تو پھر کہانی نو ادھروں ادھر لے جائیے, تو پھر اخیر میں فلم بنتی ہے. فلم بنتی ہے 8-9 گھنٹے کی, 8-9 گھنٹے کی. پھر اس کو وہ 2 گھنٹے تک 2.5 گھنٹے تک لانا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں اچھا یہ سین رکھتے ہیں, اس کو یہاں جوڑتے ہیں, اس کو یہاں جوڑتے ہیں, اس کو یہ کرتے ہیں, اس کو وہ کرتے ہیں. اور یہ جو فلم ڈائریکٹر ہوتے ہیں ان کا خاصہ ہوتا ہے. ایک بہت ہی زبردست فلم ڈائریکٹر تھا اسٹیون اسپیلبرگ. آپ میں سے کبھی کسی نے اس کی فلم دیکھی؟ تو وہ ایک لاجواب ڈائریکٹر تھا اور ہالی ووڈ میں اس نے تہلکہ مچا دیا. اور اس نے اپنے دماغ کی کیفیات بیان کی. اس نے کہا کہ میرے دماغ میں ایسے ہلچل مچی ہوتی ہے جیسے بال بیرنگز ایک دوسرے کے اوپر چل رہے ہیں, اور وہ بال بیرنگز چلتے رہتے ہیں, اور بیچ میں سے ایک ٹپک کے آئیڈیا آتا ہے سامنے, اور اس آئیڈیا کو میں پھر سامنے پیش کرتا ہوں اور لوگوں کے سامنے لاتا ہوں, تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں. تو ہم سب کے دماغ میں بال بیرنگز ہیں, ہم سب کریٹو ہیں, اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے 5 سینسز کو کیسے استعمال کرنا ہے. اس کو NLP کہتے ہیں, 5 سینسز کو کیسے استعمال کرنا ہے. آج کل ڈاکٹر اعجاز قریشی میرا خیال ہے ایک NLP ٹریننگ میں سے
गुजर रहे हैं जावेद साइम की NLP ट्रेनिंग, तो कैसी चल रही है वो ट्रेनिंग? हाँ, तो वो जो ट्रेनिंग्स होती हैं जिन्हें NLP ट्रेनिंग, उनको मैंने ट्रेनिंग पे भिजवाया था आज से 22 साल पहले जी। तो अमेरिका भिजवाया था और उनके पास फीस कम थी, तो मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट की थी कि इनकी फ़ीस कम कर दें। तो $5,000 से $1,995 तक उनकी फ़ीस हो गई थी। और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने से, क्योंकि उससे पहले मैं वहाँ से ट्रेनिंग ले चुका था NLP कॉम्प्रिहेंसिव से। तो ये अपने दिमाग को हैंडल करने के तरीके हैं। जैसे आप अपने हाथों से क्या कुछ करते हैं, आप अपने हाथों से कितने कितने हुनर करते हैं। कभी आपने देखा अपनी उंगलियों से, आप देखते हैं सेल फोन को लोग दो दो थी लगे होंगे, यही कर पता नहीं की कर रहे उन्होंने, और वो मैसेजेस जा रहे होते हैं दूसरों तक। तो अगर हम अपने दिमाग को भी ऐसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें जैसे अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे ख्यालात हमारी मर्जी के सांचे में डलना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव ख्यालात इधर, पॉजिटिव इधर। आप अपनी मर्जी से अपने दिमाग के रुख को मुतय्यन कर सकते हैं और वो बॉल बेयरिंग की तरह मुसलसल चलते रहते हैं। और आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, आप अपने नसीब बदल सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या करूं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।